اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم۔ سورہ قلم آیت نمبر 10۔ کفار کا ذکر کیا جا رہا تھا جو آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دیتے اور آپ کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے طرح طرح کے ناموں سے پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے جواب میں صبر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی اور کہا کہ دین میں کسی طرح کی مداہنت سے کام نہ لیں، سستی سے کام نہ لیں، جو کہ آپ سے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے ذریعے اس امت کو بتایا گیا کہ کہیں یہ امت اس دین پر سمجھوتے نہ کرے۔ جہاں دین اور دنیا ٹکرائیں تو دنیا کو چھوڑ دیں، دین کو لے لیں۔ اب یہاں سے ایک خاص کافر کا ذکر کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے میں پیش رہتا تھا، اور اس کی کچھ صفتیں ذکر کی گئی ہیں جو صفات اس کے اندر موجود تھیں۔ ولا تطع، اور آپ کہنا مت مانیے، کل حلاف، ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، مہین اور بے قدر ہے، اور آپ کسی قسمیں کھانے والے بے قدر کے کہنے کو مت مانیے۔ ہمازم، جو طعنے دینے والا ہے، مشائم بنمیم، اور چغلیاں کھاتا پھرے، مناع للخیر، جو بھلے کاموں سے روکے، معتدن، اور حد سے بڑھنے والا ہو، اثیم، گنہگار، جو نیک کاموں سے روکے، حد سے بڑھنے والا اور گنہگار ہو، اور تلم، سرکش ہے، اجڑ ہے، ضدی ہے، بعد ذالک، اور ان سب کے علاوہ ذنیم، وہ بدنام ہے۔ انکانا، اس لیے کہ ذا مال، اس کو دیا مال، و بنین، اور بیٹے، اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب سنائے اس کو ہماری آیتیں، قال، تو وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے۔ سنسمہ، اب ہم داغ لگا دیں گے، علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر، اس کی ناک پر۔ انا بلوناہم، ہم نے آزمایا ان کو، کما بلونا، جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا، اصحاب الجنت، ان باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب قسم کھانے لگے وہ، لیسرمنہا مصبحین، کہ توڑیں گے اس کا میوہ صبح کے وقت، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا، فطاف علیہا، تو پھر گیا اس باغ پر، طائف من ربک، ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، فاصبحت، پھر صبح تک ہو گیا، کالصریم، جیسے کٹے ہوئے کھیت۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں تک ذکر تھا عام کافروں کا۔ اب یہاں سے آگے ایک خاص کافر کا ذکر چل رہا ہے جس کا نام ولید بن مغیرہ، اور اس کے حالات بیان کیے گئے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ اس کے حالات کیا بیان کیے کہ وہ بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، لوگوں پر عیب لگانے والا، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، نیک کاموں سے منع کرنے والا، ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھنے والا، بکثرت گناہ کرنے والا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بد اخلاق، بخیل، اور ان سب صفات کے ساتھ ساتھ وہ ذنیم بھی ہے۔ ذنیم اس انسان کو کہتے ہیں جس کا نسب کسی باپ سے ثابت نہ ہو۔ تو کہا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر یہ ساری صفات بیان کی گئی، تو کہا کہ اس کی بات تو ہرگز مت مانیے۔ اور اس شخص کو، اس کی سرکشی کو بیان کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ ایک ایسا انسان ہے کہ یہ اتنا اکڑ جو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، ذا مال و بنین، کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کے پاس بیٹے ہیں،
اور جب اس کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ آیات نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں جو تم لوگ سنا رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک سزا ذکر کی کہ ہم اس کی ناک پر ایک داغ لگا دیں گے جس سے قیامت میں اولین اور آخرین کے سامنے اس کی رسوائی ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہاں پر اس کی ناک کے لیے خرطوم کا لفظ آیا۔ خرطوم ہاتھی کی سونڈ کو کہتے ہیں یا خنزیر کی ناک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ۔ تو یہاں پر اس کی ذلت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ناک کو خرطوم کا لفظ دیا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اس کی بات تو ہرگز نہ مانیں، کیونکہ جس انسان کی یہ صفات ہوں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جا سکے۔ اب آگے ذکر ہے کہ ہم نے انا بلوناہم، آزمایا ان لوگوں کو جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ یہاں پر اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے پچھلے حالات کا ایک واقعہ سنا کر، اور عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اور اہل مکہ کو آزمائش میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اس باغ والوں کے قصے میں باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی تھی، انہوں نے ناشکری کی، شکر ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں عذاب آ گیا اور نعمت ان کی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اہل مکہ پر اللہ کریم نے ہر طرح کے انعامات کر رکھے، اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اندر پیدا فرمایا، ان کی تجارتوں میں برکت، ان کو خوشحال بنایا۔ وہاں کسی قسم کی کوئی فصل، کوئی کھیتی باڑی نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ تو یہ ان کی آزمائش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر گزار ہوتے، اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تو کامیاب ہو جاتے، یا اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ تو اگر کفر پر جمے رہتے ہیں تو اس صورت میں ان کو باغ والوں کا قصہ سنایا گیا کہ اس قصے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنی اس نعمت کی ناشکری کی وجہ سے تم لوگوں پر بھی ایسا ہی عذاب آ جائے۔ تو اگر یہاں پر یہ ڈر مکہ والوں کو سنایا گیا ہے تو یہ صورت پھر مکی قرار دی جائے گی۔ لیکن بہت سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں جن حالات کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اس سے قحط کا عذاب مراد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بد دعا سے ان لوگوں پر مسلط ہوا، جس میں وہ بھوک سے مرنے لگے اور مردار جانور اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ اور یہ جس باغ والوں کا قصہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ باغ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن میں تھا، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کا جو مشہور شہر ہے صنعاء، یہ اس سے 6 میل کے فاصلے پر تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حبشہ میں تھا۔ اور یہ لوگ جن کا قصہ ہے یہ اہل کتاب تھے، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، قرآن کریم واقعتاً کوئی قصے کہانیاں سنانے کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں قصہ جہاں ہوا اس چیز کو مکمل اس محل وقوع کو بیان کیا جائے۔ اصل میں جو مثال بیان کی جاتی ہے اس میں قابل عبرت کیا ہے اور قابل عمل کیا ہے اور بچنے کے قابل کون سے کام ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی باغ والے کہا گیا، حالانکہ ان کے پاس آگے مضمون دیکھیں تو صرف ان کے پاس باغ نہیں تھے بلکہ کھیتیاں بھی تھیں، لیکن شاید باغات کی وجہ سے مشہور زیادہ تھے، اس لیے باغوں کی شہرت کی وجہ سے باغ والے کہہ دیا۔ تو یہاں پر واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان آیات کے بارے میں منقول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک باغ تھا جس کو سروان کہتے تھے، صاد کے ساتھ، صاد را و الف نون۔
اور یہ ایک نیک اور صالح بندے نے باغ لگایا ہوا تھا. اس کا عمل یہ تھا کہ جب بھی کھیتیاں کاٹنے لگتا تو جب جو چیزیں کاٹنے سے رہ جاتی تھیں، کٹنے میں نہیں آتی تھی، تو ان کو دوبارہ نہیں کاٹتا تھا بلکہ فقراء اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا. اسی طرح جب کھیتیوں میں سے غلہ کاٹ لیتا تو جو دانہ بھوسے کے ساتھ اڑ جاتا اس کو بھی دوبارہ نہیں چھانتا تھا، اس کو بھی فقراء مساکین کے لیے چھوڑ دیتا. جب باغ کے درختوں سے پھل توڑنے لگتا تو جتنے پھل بھی نیچے گرتے جاتے وہ نہیں اٹھاتا تھا بلکہ مساکین کے لیے چھوڑ دیتا. اسی لیے جب اس کے کھیتیاں کٹنے یا پھل توڑنے کا وقت آتا تو بہت سے فقراء مساکین جمع ہو جاتے اور اس طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے. جب اس نیک انسان کا انتقال ہوا، اس کے 3 بیٹے ان باغات اور زمینوں کے مالک بن گئے. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اب ہمارے چونکہ اہل و عیال بڑھ گئے اور یہ پیداوار ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں، لہٰذا ہمارے والد کا جو طریقہ تھا اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم غریبوں کے لیے اتنا کچھ نہیں چھوڑ سکتے جتنا ہمارے والد کی عادت تھی. اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بالکل لاپرواہ لوگوں کی طرح ایک بات کہی کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا جو اتنی بڑی مقدار غلے اور پھل کی چھوڑ دیتا ان بے وقوف پاگل لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے. ہمیں یہ طریقہ بند کرنا ہے. تو کہا کہ وہ قسم اٹھا کر کہنے لگے ایک دوسرے سے لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ ہم صبح سویرے جا کر کھیتیاں کاٹ لیں گے تاکہ یہ مساکین اور فقراء کو خبر ہی نہ ہو اور یہ ہمارے ساتھ نہ چلیں اور جمع نہ کر سکیں اور ہمیں انہیں کچھ دینا نہ پڑے. اور اپنے اس منصوبے پر ان کو اتنا یقین تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، جیسے کہ ہر کام میں انشاءاللہ کہنے کی سنت ہے. تو یہ بھی نہیں کہا اور کہا کہ ہم یہ کام کل ضرور کریں گے. اور بعض تفاسیر کے مطابق لا یستثنون کا مطلب کیا ہے؟ استثناء نہیں کریں گے. استثناء نہیں کریں گے مطلب ہم چھوڑیں گے نہیں، یعنی ہم پورے کا پورا غلہ اور سب کا سب پھل لے آئیں گے اور فقراء کا حصہ بیچ میں سے نہیں نکالیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کا فیصلہ تھا، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا آیا اور ان پر پھر کر چلا گیا. اب پھرنے سے مراد کوئی آفت کوئی عذاب ہے جس سے ان کی کھیتیاں باغات سب تباہ ہو گئے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک آگ تھی جس نے ان کی کھیتیوں کو جلا کر خاک کر دیا. وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سو رہے تھے، گویا کہ یہ رات کا وقت تھا جبکہ لوگ سونے میں مصروف تھے. اور کہا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح کو اس کی حالت یہ تھی جیسے کٹے ہوئے کھیت، یعنی جیسے پھل کاٹنے کے بعد یا کھیتیاں کاٹنے کے بعد ان کی حالت ہو جاتی ہے، کوئی بھی انسان دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ اس میں سے سب کچھ کاٹ لیا گیا یا پھل اتار لیے گئے. درختوں کی اور باغات کی حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ یہاں پر بھی جب صبح انہوں نے باغات کو جا کر دیکھا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ ایسے ہو چکے تھے جیسے اس کے پھل کٹ چکے ہوں. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سریم بمانا ختم ہو جانے کے ہے، مقطوع کا معنی ہے کٹا ہوا ہونے کے بعد جو کیفیت ہو جاتی ہے کہ آگ نے ان کی کھیتیوں کو ایسے بنا دیا تھا جیسے کھیتیاں کاٹ لینے کے بعد زمین صاف رہ جاتی ہے. اور سریم کا معنی رات کا بھی آتا ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے رات بالکل تاریک سیاہ ہوتی ہے یہ کھیتیاں بھی سیاہ ہو گئی تھی. تو بہرحال بتانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جتنی محنت سے انہوں نے وہ باغات لگائے اور جو مشقتیں اٹھائیں ان سب کو محنتیں اور مشقتیں ادا کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کیا آیا؟ ان کے ہاتھ خالی رہے. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اس نعمت کی شکر ادا کرنے کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ دیا. کسی بھی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے. جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ نعمتیں بڑھیں گی. اور جب کسی نعمت کو
اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ واپس لے لی جائے گی۔ یہ نعمتوں کا شکرانہ ہوتا ہے جب انسان اسے اللہ کے لیے استعمال کرے۔ کسی انسان کے پاس مال ہے، کوشش کرے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا والے کاموں میں لگائے، چاہے خود پہ ہی کیوں نہ لگائے۔ اپنے لباس، اپنا رہن سہن، اپنی خوراک، سب چیزیں ایسے رکھے جو اللہ کو پسند ہے، اپنے مال سے خریدے، غریبوں پر استعمال کرے۔ یہ نعمت کا شکرانہ ہے۔ کوئی نعمت ملی ہے، مال اسباب ہیں، اولاد ہیں، اللہ کے نافرمانی میں لگائیں گے، چاہے خود پر لگائیں چاہے کسی پر لگائیں، وہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، قدردان بنائے، اور جتنے احکامات ہم نے پڑھے جو بہتری والے ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے بچنا چاہیے اللہ خاص اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔